الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت العالم موت العالم۔ خالق کائنات اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ علماء کی موت سے علم اٹھایا جائے گا، یعنی انسانیت ان برکات اور فیوزات سے محروم ہو جائے گی جو دنیا میں اس عالم کی موجودگی کے باعث انہیں میسر تھی۔ برادران اسلام، اس دار فانی میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے انتقال سے ایک نہ پورا ہونے والا خلا پیدا ہوتا محسوس ہوتا ہے، اور ایک لمحہ تو دنیا واقعتاً اندھیر سی ہو جاتی ہے۔ حضرت العلامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات حسرت آیات یقیناً اسی زمرے میں آتی ہے۔ خطہ کشمیر بالخصوص سرزمین پونچھ میں جو دینی، علمی اور روحانی خلا پیدا ہوا ہے، اس کے پر ہونے کی کوئی صورت اس نفسا نفسی کے عالم اور پرفتن دور میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ حضرت العلامہ پیر سید منور حسین شاہ گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1934 میں راولاکوٹ پاونیولہ کے گاؤں کٹیڑی سیدہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام پیر سید موسیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ولی کامل تھے، اور آپ کے دادا حضرت پیر سید محمد فضل شاہ گردیزی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اکابر اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حسینی ہے، اور 37 پشتوں کے بعد مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ایک علمی اور روحانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ نے قرآن کریم اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے حقیقی ماموں مولانا پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مرکزی جامع مسجد باغ میں امام و خطیب تھے، ان سے حاصل کی۔ اسی طرح صرف و نحو بھی آپ نے حضرت العلامہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی۔ اس کے بعد آپ لاہور میں معروف دینی درسگاہ حزب الاحناف میں مزید حصول تعلیم کی غرض سے تشریف لے گئے، اور اس وقت کے معروف عالم دین مفسر قرآن ابو الحسنات سید احمد قادری سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ سید احمد قادری نے تفسیر حسنات کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ آپ کی قبر مبارک حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہے۔ معروف عالم دین محمود احمد غزنوی، جو کہ اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ بھی حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی مراسم رہے۔ لاہور میں اصول تعلیم کے بعد آپ پاک فوج میں بطور نائب خطیب تعینات ہوئے۔ پاک فوج میں دوران سربرسی آپ نے فاضل عربی اور ادیب عربی کی تکمیل کی۔ پاک فوج میں تقریباً 35 برس خطابت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد 1985 میں ریٹائرمنٹ حاصل کی۔
1985 میں اپنے گاؤں کوٹڑی سیداں تشریف لائے۔ اس وقت مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب جامع مسجد چشتیہ کوٹڑی سیداں میں امام اور خطیب تھے، اور آپ اس کے ساتھ 10 ناڑے جولا ناڑا مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد جامع مسجد چشتیہ کوٹڑی سیداں میں امامت اور خطابت کے فرائض آپ نے سنبھالے، اور عوام علاقہ چیروٹی کے پرزور مطالبے پر آپ مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب کی جگہ 10 ناڑے مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم دینا آپ نے شروع کی، اور عوام علاقہ چیروٹی کی ایک کثیر تعداد کو قرآن کریم کی تعلیم سے روشناس کیا۔ اس کے ساتھ آپ نے پاچھوٹ میں نکاح خوانی کے فرائض بھی ادا کرنا شروع کیے۔ تقریباً 2005 تک آپ جامع مسجد چشتیہ کوٹڑی سیداں میں خطابت و امامت کے فرائض تسلسل کے ساتھ سر انجام دیتے رہے۔ خرابی صحت کی وجہ سے آپ نے خطابت کا فریضہ قاری سید حاکم شاہ صاحب کے سپرد کیا، اور خود نماز جمعہ اور پنجگانہ پڑھاتے رہے۔ بعد میں جب آپ عارضۂ قلب میں مبتلا ہو گئے اور صحت مزید خراب ہونے لگی، تو آپ نے امامت کے فرائض بھی قاری سید حاکم شاہ صاحب کے سپرد کیے، لیکن آپ نے تا دم آخر مسجد سے تعلق قائم رکھا۔ انتہائی ضعف اور کمزوری میں بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت العلامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے مجدد الاثر تاجدار گولڑا حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ کے پوتے حضور پیر سید غلام معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور آپ سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ میں نے حضور پیر سید جنید شاہ گردیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مرتب کرنے کے دوران آپ سے ملاقات کی، اور آپ سے حضور پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بابت معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو آپ بے حد خوش ہوئے، اور حضرت پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اپنے بزرگوں کے بارے میں بیش بہا قیمتی معلومات فراہم فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں باغ میں حصول تعلیم کے دوران جب واپس کوٹڑی سیداں آتا تو حضرت پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا۔ مجھے ان سے خاص لگاؤ اور انس تھا۔ حضرت پیر صاحب بھی مجھ پر کمال شفقت فرماتے تھے، اور میری ہر معاملہ میں رہنمائی فرماتے۔ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلہ میں ان سے رہنمائی لیتا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ میری جو طرز حیات ہے، یہ سب حضرت پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے مطابق ہے۔ حضرت پیر سید منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کے علاوہ مولانا سید ثناء اللہ شاہ صاحب گولڑا شریف اور حضرت پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، لیکن آپ کے بقول آپ کو سب سے زیادہ عقیدت و محبت حضرت پیر سید جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ تندرستی کی حالت میں آپ روزانہ نماز ظہر کے بعد حضرت پیر صاحب کے مزار پر حاضری دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ حضرت پیر سید منور شاہ صاحب انتہائی مخلص، نفیس اور ہمدرد انسان تھے۔ تحریر و تقریر میں بے باک تھے، شب بیدار تھے، ہر وقت عبادت و ریاضت اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرتے، آخری وقت تک اوراد و وظائف کی پابندی کی۔ آپ سے تمام قبائل کے افراد بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہماری محافل، چاہے وہ سماجی ہوں یا مذہبی ہوں، ان میں بزم رونق بنے۔ دور دراز سے لوگ آ کر نماز جنازہ پڑھانے
اور دعا کے لیے خصوصی طور پر لے جاتے تھے اور آپ باوجود علالت کے انکار نہیں کرتے تھے۔ ہماری بھی جتنی محافل ہوتی تھی آپ کے زیر سایہ اور زیر صدارت ہوتی رہیں، اور جب زیادہ علیل ہوئے اور محافل میں شرکت کرنا دشوار ہوا تو بھی صدارت کی جگہ ان کے احترام میں ہمیشہ خالی رہی۔ آپ نے ہزاروں افراد کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کیا اور آپ کے تعویذات اور دم وارہ سے ہزاروں افراد نے شفا پائی۔ آپ کا وجود پورے علاقے کے لیے باعث رحمت و برکت تھا، لیکن فطرت کا یہ اصول ہے کہ جو اس جہان فانی میں آیا اسے ایک روز واپس اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کرنا ہے۔ آپ آخری ایام میں سانس کے مرض میں مبتلا ہوئے جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ 6 ربیع الثانی بروز پیر بمطابق 23 نومبر صبح نماز فجر کے وقت دائی اجل کو لبیک کہا اور ہزاروں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے ماموزاد بھائی مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد باغ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ افراد نے باوجود خرابی موسم کے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو اپنے والد محترم پیر سید موسیٰ شاہ صاحب کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ لحد مبارک آپ نے اپنی حیات ہی میں تعمیر کروا رکھی تھی۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے سید مسعود احمد گردیزی صاحب ہیں جو کہ سینئر صحافی اور سینٹرل یونین آف جرنلسٹ پونچھ کے صدر ہیں اور انتہائی ذہین ترین شخص ہیں۔ آپ بھی کافی دنوں سے علیل ہیں۔ آخر میں خالق کائنات سے دعا ہے کہ علامہ پیر سید منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ منزہ مشفع مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید مسعود احمد گردیزی صاحب کو اپنے محبوب کے صدقے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تمام سوگواران کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے اب بقائے دوام لا ساکی۔